اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں جو انویسٹر ہے یا جس نے امیزون پہ سیل کرنا وہ کتنا ہوگا؟ 10% ہوگا؟ بالکل 15 ہوگا یا 7-8 ہو جائے گا؟ زیادہ تو بچے آتے ہیں سروس انڈسٹری میں، یا جس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسے بچے، میرے جیسے بچے، حالانکہ ان کے پاس بہت پیسہ ماشاء اللہ، انہوں نے بہت پیسہ کما لیا، تو اب یہ بچے تو نہیں بڑے ہو گئے کیونکہ ان کے ولیمہ کا ماشاء اللہ 1 سال ہونے والا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس بارے میں بتائیں کچھ کہ سروس انڈسٹری میں کہاں پہ آپ گیپ دیکھ رہے ہیں، یا جو نئے آنے والے بچے ان کو آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے 3 مہینے کا کورس کر لیا، میرے سے کر لیا، آپ سے کر لیا، امیزون سیکھ لیا، اور مسئلہ یہ ہے کہ 3 مہینے کے بعد وہ امیزون ایکسپرٹ بھی بن گئے ہیں، انہوں نے اپنے پروفائل پہ امیزون ایکسپرٹ لکھ دیا ہے، انہوں نے $15 کا بلو ٹک بھی لے لیا ہے، اور وہ بیٹھ گئے کہ اب کلائنٹ آئے گا، اور وہ ویٹ کرتے ہیں کہ کلائنٹ آئے گا، دبئی اترے گا، پھر ایمریٹس ایئر لائن سے پاکستان آئے گا، پھر ان کے گھر آئے گا، پھر نوک کرے گا. وہ کلائنٹ نوک کیوں نہیں کرتے یار گھروں پہ آ کے؟ اچھا، اس میں ڈیفینیٹلی جو انویسٹر ہے یا جو بندہ اپنی پروڈکٹ کر سکتا ہے وہ تو مائنورٹی ہے. اصل جو پاکستان کے پاس ایسٹ ہے وہ تو یوتھ ہے، وچ از 65% آف دا ٹوٹل پاپولیشن، تو اچھا خاصا اس کا تگڑا ایلیمنٹ ہے. اچھا، اب بیسیکلی ابھی کیا ہو رہا ہے ہماری مارکیٹ میں؟ لوگ آتے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے یوٹیوب سے کسی جگہ سے فری میں سیکھ لیا. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا بیسیکلی انفارچونیٹلی یہ جو میں ابھی ریسنٹلی ذکر کر رہا تھا کہ امیزون کی نیش بڑی تیزی سے اپڈیٹ ہوتی ہے، اور جب سکھانے والا اپڈیٹڈ طریقہ نہیں بتائے گا، یا اکثر لوگ مطلب معذرت کے ساتھ وہ یہ بھی چلتا ہے کہ خود پریکٹیکلی کیا نہیں ہوتا اور کورس کروانے آ گئے. ٹھیک ہے، اس طرح کے کورس سیلرز کی وجہ سے جو اصل ہیں ان کا بھی کام خراب ہوتا ہے، یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں سارے ایسے کر رہے ہیں. ہاں، اب اس ایلیمنٹ میں کیا نقصان ہوا کہ بتا دیا، سکھا دیا، بندے کے پاس ایکچوئل آئی ہی نہیں نالج کے کام کیسے کرنا ہے، چیزیں کیسے کرنی ہے، مسئلہ آ گیا. اچھا، ابھی تھیوریٹیکل نالج آیا، اب کیا کریں؟ ٹھیک ہے، پریکٹیکل کے لیے میں آپ کے پاس فری میں کام کر، آنیسٹلی اسپیکنگ میں آپ کو بتاؤں، ایک آپ کی بھی ایجنسی ہے، سارا سسٹم ہے، سافٹ ویئر ہاؤس ہے، آنیسٹلی اسپیکنگ کوئی بندہ آ کے یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے بس فری میں اپنے پاس رکھ لیں، کام سکھا دیں، وہ زیادہ مہنگا پڑتا ہے. ایک تو ٹائم لگا کام سکھانے میں، وہ میرا جو سینئر ریسورس ہے وہ کام سکھا رہا ہے، اور اس کے بعد وہ احسان کر رہا ہے کہ دیکھیں میں آپ سے پیسے تو نہیں لے رہا. ہاں، یہ چیز کر رہا ہے، اور جیسے سیکھ لے گا اس سے نکل جانا. یہ جب سیکھنے کے بعد اس کا پے بیک کرنے کا ٹائم آئے گا وہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو ابھی جہاں تک میری نالج میں ہے، جتنے بھی کولیگز ہیں وہ اس طرف ایجنسیوں نے وہ نہیں آتے، وہ کہتے ہیں یار یہ تو فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی نا اب مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ ہے کہ مجھے کام آ گیا، انہوں نے 3 مہینے کے بعد فردر لرننگ چھوڑ دینی ہے. وہ ویسے ہی سمجھ رہے ہیں جیسے 4 سال کی ڈگری تھی. ایک یہ ایلیمنٹ کریکٹ کرنا پڑے گا، پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے صرف آپ کو امیزون یا ٹیکنیکل نالج کے ساتھ ساتھ کافی نان ٹیکنیکل چیزیں بھی سکھانی پڑے گی. پرسنل مینجمنٹ، کام پکڑ لیا، پتہ ہے میرے پاس 6-8 گھنٹے ہیں، میں اتنا کام کر سکتا ہوں، 4 کلائنٹ کا 12 کا پکڑنا ہے، لوگوں کا کام کا بیرا گرک کرنا، معذرت کرنی ہے، اور لوگوں نے ہی آپ کو نکال دینا، ایشو آئے گا. ایک ایشو. دوسرا ایشو آ گیا اپنے آپ کو پراپرلی آرگنائز کرنا اور دیکھنا کہ یار کیا میں کلائنٹ کے کام میں اس کی ویلیو ایڈ کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا تو بھائی روکو، مجھے پیسہ نہیں چاہیے. وہ ایلیمنٹ نہیں کرنا، اس کا لاس ہو رہا ہے. 3rd نمبر پر سیکھنا بھی تو صرف ٹیکنیکل ایلیمنٹ سیکھنا، نہ ان کو پیپل مینجمنٹ کی آرٹ آتی ہے، نہ ان کو لیڈ جنریشن کی آرٹ آتی ہے، نہ کمیونیکیشن آتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ایلیمنٹ خراب ہو گیا تو نہیں. اچھا، اب اس سارے جتنے میں آپ کو مسئلے بتا رہا ہوں نا، سب کے کورس سے لے جائیں گے تو کورس سیلر تو امیر ہو جائے گا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا ابھی بہترین حل ہے کہ آپ کسی نہ کسی آرگنائزیشن میں دیکھیں. جب ہم نے شروع کیا تھا تب تو ایجنسیاں ہی نہیں تھی، آنیسٹلی اسپیکنگ امیزون کی نہیں تھی. بالکل. اب آ کے آپ کو یہ نہیں کہ مجھے فری میں سکھاؤ، جیسے میں سیکھ لیا میں تم سے سیکھ کے اپنا کام کروں گا، کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے. 2 سے 3 سال بھائی دو، اور یہ جتنے اسکل کہہ رہا ہوں یہ ایٹ دا ایکسپینس آف کمپنی، آرگنائزیشن، ایجنسی پالش کرو. پرابلم سولور بنو. وہ بندے کی ویلیو، اس کا ریٹ بہت تگڑا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو سمپل پرسن جس کے پاس آپ مسئلہ لے کے جائیں تو آپ کو سولوشن دے. یہ ایلیمنٹ سیکھنا. اب یہ ساری نان ٹیکنیکل چیزیں اب بیسیکلی سکھا دی، اویئرنیس دے دی، کام کرو. میں پیچھے ایک دیکھ رہا تھا پوڈ کاسٹ ان کی، ریحانہ لوالا کی، انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا یار پورے پاکستان میں اسکل سب نے سکھا دیا، سب نے اپنے پورٹل بنائے، اسکل سب نے سکھا دیا، کلائنٹ لینا تو کسی نے سکھایا نہیں. پھر وہ بیک ٹو اپنی تھیوری آ گئے کہ لنکڈن پہ جاؤ، 50 دوست بناؤ، وارم آؤٹ ریچ جس طرح ہم نے ذکر کیا، وہ کرو، سیکھو، سمجھو. یہ ایلیمنٹ سکھانا حفصہ بڑا ضروری ہے. ابھی کیا ہو رہا ہے، میں اب جب لیڈ جنریشن یا امیزون کی اسکل میں ہے نا، امیزون میں تو فی الحال انڈیا بہت پیچھے ہے، فلپین بھی بہت بیسک ہے، پاکستان میں اسکلز ریسورس بہت اچھے ہیں، ٹاپ پہ. لیکن ایشو کہاں پر آ رہا ہے، جب ہم اپنے آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ سے کمپیئر کرتے ہیں نا، ہم ابھی ہم نے صرف ایک اسکل سیکھا ہے. انڈینز لیڈ جنریشن میں ہم سے 50 گنا آگے ہیں.
ٹھیک ہے. ہمیں اس ایک چیز کو یہ کرنا ہے ابھی کہ تھوڑا سا یہ جو مارکیٹ میں چند بندوں نے کام آ کے خراب کر دیا نا کہ بھائی نہیں کورس لینا میری نظر میں ایک بڑی پائیدار چیز ہے. میں نے خود نہ کرتے ہر مہینے میرا ایکسپینس ہوتا ہے کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھنے میں, بالکل پیڈ سیکھنے میں. ہر بندہ سیکھ رہا ہوتا ہے, میں بھی سیکھ رہا ہوں, آپ بھی. اچھا جو سیکھ رہا ہے وہی کامیاب ہے, جو سیکھ رہا ہے وہی کامیاب ہے. سیکھ کے بیٹھا ہوا ہے یوٹیوب سے تو وہ تو پھر بیچارہ بیٹھا ہی رہے گا. سیکھ کے نا لوگوں کو نان ٹیکنیکل اسکل سکھانے کی بڑی ضرورت ہے, وہ شعور دینا بڑا ضروری ہے. آپ آج کوئی لیڈ جنریشن کا ایکسپرٹ لینے جائیں, ای میل مارکیٹر لینے جائیں, لنکڈ ان ایکسپرٹ لینا جائیں, آپ کو اتنا مہنگا پڑتا ہے کہ آپ کی ویسے ہی بس ہو جاتی ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ ریئر ہے. جنہوں نے دھکے کھا کے سیکھ لیا وہ اچھا کما رہے ہیں, ان کو سکھانے کا احساس ہی نہیں آتا. میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں, مجھے خیال ہی تب آتا تھا کورس کرنے کا جب میں دیکھتا تھا یار مارکیٹ میں ورک فورس ہی نہیں ہے. ہاں ہمارے پاس اچھے بچے نہیں چلو یار کورس لانچ سکھاؤ, ٹرین کرو, انہیں میں سے اپنے پاس کر لو. تو کہیں نہ یہ نان ٹیکنیکل ایلیمنٹس کا شعور دینا اب یہ کائنڈ آف انفلوئنسر جن میں سے آپ بھی ہیں یا تھاٹ لیڈرز کو کہہ لیں, ان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے یہ ایلیمنٹ دینا. اگر وہ چیز نہیں دیں گے نا تو لوگ $1,000-1,500 تو جیب میں لے جائیں گے, یہ تو کچھ چلتا رہے گا, لیکن گرو نہیں کر پائیں گے. آرگنائزیشنز جو جابس دینے والا ایلیمنٹ وہ آپ تبھی دے پاتے ہو جب آپ ایجنسی بن پاتے ہو, ٹھیک ہے, اپنی آرگنائزیشن گرو کر پاتے ہو. وہ سارے ایلیمنٹ آپ نہیں کر پاؤ گے. اور کہیں نہ کہیں اگر آپ یہ اسکل سکھا دیتے ہیں نا نان ٹیکنیکل ایلیمنٹس آف این ایجنسی سارے, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کے ریونیو کو 10 times تک گرو کر سکتے ہیں. اور یہ ایلیمنٹ اس ٹائم پہ بڑا ضروری ہے, اس کی بہت نیڈ ہے. میری نظر میں ابھی پاکستانی یوتھ کو, میری نظر میں ابھی بھی آج بھی ہمارے یہاں پر جو ریفائن امیزون کا اسکل ہے نا وہ ابھی بھی کم ہے. دیکھیں ایک فرق ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے ایگزیکیوشن ورچوئل اسسٹنٹ جو اسسٹ کر رہا ہے, جو آپ اس کو کہو گے ادھر سے آگے چلو وہ چل دے گا, اس کو نہیں پتا آگے کیا کرنا ہے. وہ پرابلم کو دیکھ کے بلینک ہو جاتا ہے, اس کو نہیں پتا اس کو انٹرپریٹ کر کے انالیسس کر کے سولوشن کیا دینا ہے. اس طرح کے بندوں کو بنانے کی ضرورت ہے. یہ بندے جب بن جائیں گے نا تو آپ یہ والا جب ہنر سکھا دیتے ہیں نا بچے کو, تو وہ اگر اس کا ارننگ پوٹینشیل $200-300-400 کا نا وہ $2,000-3,000 پہ چلا جاتا ہے. مجھے جابس بھی کریٹ ہوتی ہیں, جابس بھی. مجھے پیچھے جو ہے وہ ایگریگیٹر کے پاس 2-3 ایگریگیٹر سے بات چیت چلی تھی, انہوں نے کہا میں نے 2-3 بندوں کے انٹرویوز کیے ہیں, ٹھیک ہے, اپسلون نام ہے, مطلب جو سمپل جا کے سرچ بھی کرے دیکھیں. انہوں نے جا کے جو ہے وہ کہتے ہیں میں 2-3 بندوں کے انٹرویو کیے ہیں. اتفاقاً ادھر ایک جو ہے نا وہ ان کے پاس ایک ریسورس تھا, اس نے میرے سے ہی ریموٹلی سکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے. اس نے مینشن کیا, اس نے کہ جو 3 بندوں کے آپ نے انٹرویو کیا نا وہ سر کی اسٹوڈنٹ ہے. اچھا, بڑا میرے لیے ایک اچھی پراؤڈ مومنٹ تھی کہ ہاں یار چیزیں نکلی. یہ ایلیمنٹ جو ہے نا وہ نان ٹیکنیکل کمیونیکیٹ کرنا, بات کرنا, لوگوں کو بتانا بھائی ہم تمہیں سولوشن دے رہے ہیں, بیسیکلی ابھی یہ ضرورت ہے کنٹینٹ کریٹرز کی یا انفلوئنسرز کی, جن کو لوگ سنتے ہیں, بجائے اس کے کہ اپنا بتائیں کہ میں ادھر گیا ادھر آیا, مثال کے طور پر, اس کی بجائے اس ایلیمنٹ کو سکھانا. کوئی نہ کوئی یہ ایلیمنٹ بھی, ہاں میں بھی بتاتا ہوں میں ادھر گیا ادھر آیا, لیکن میں ساتھ یہ بھی بتاتا ہوں نہیں وہ تو بہت کم ہے. میرا اصل یہی ہوتا ہے, ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ جو انٹرنیشنل ایجنسیز میں جاب کر رہے ہیں ریموٹلی, پاکستان میں بیٹھے, ہول سیل کے بھی ہیں, پی ایل کے میں ہول سیل کے کافی ہیں. انہوں نے بس سیکھا ہے, ایجنسی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, کام کر رہے ہیں. تو لوگوں کو بڑی ضرورت ہے اس طرف آنے کی کہ بھائی ڈالرس میں انکم جنریٹ کرو تاکہ آپ کے گھر میں ڈالرز آئیں, پھر آپ کی شادی ہو, پھر آپ کا ولیمہ ہو, جیسے ویس بھائی کا ہوا تھا, بڑا پیارا ولیمہ تھا ماشاءاللہ, ہم بہت سارے دوست وہاں پہ شریک تھے. اور پھر ولیمے کے بعد آپ میری پوڈ کاسٹ میں بیٹھے ہوں. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ میں آن اے سیریس نوٹ بات کروں کہ ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے. اور اس طرح کے ہمارے پاس پاکستان میں ایگزامپلس کم ہے, بہت زیادہ نہیں ہے. سیکھنے والے بہت زیادہ ہیں, $200-400-500 کمانے والے بہت زیادہ ہیں. ایسے لوگ کم ہیں کہ جو نیشنل لیول پہ اتنا اچھا کام کر رہے ہوں کہ کلائنٹ ان کے پاس آ رہے ہوں تو وہ آگے جابس کریٹ کر رہے ہوں. ہم بھی ان میں سے ایک ہیں الحمدللہ. اور بھی لوگ ہیں, اور بھی ماشاءاللہ پاکستان میں لوگ ہیں, لیکن کم ہے. پاکستان کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, بڑا مزہ ہے آپ کے ساتھ گپ شپ کر کے. تو شادی ایک ہی آپ کی؟ شادی اور کام ایک ہی اچھا لگتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, یعنی دوبارہ ولیمہ نہیں کھلائیں گے ہمیں؟ میں آپ کو کھلا دوں گا لیکن ولیمہ نہیں ہوگا. اچھا چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. اللہ حافظ.